السلام علیکم مائی ریڈر اینڈ لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو نیو ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی میرے ناولز اور ان کے ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ اوکے، تو اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے آنسو پونچھ کر مڑی اور اسے اپنی طرف نرم نظروں سے دیکھتے پایا۔ یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے سیگم، تم نہیں سمجھ سکتے، وہ مدھم لہجے میں بولتی سیگم کا دل چیر گئی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کر گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا، یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا وہ گہرے لہجے میں بولا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ جو اس کے چہرے کے نقوش میں گم تھا، اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا۔ میرا مطلب ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ ٹوٹے دل اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ بڑی نرمی سے انہیں جوڑتے ہیں۔ نامحسوس طریقے سے بات بدل کر اس نے اسے تسلی دی۔ اس کی گہری بات پر وہ اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ ذات اسے تنہا نہیں کر سکتی، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہو۔ وہ پرسکون ہوتی مسکرا دی اور اسے یوں روتے روتے مسکراتے دیکھ سیگم مسمرائز ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شفاف آسمان بادلوں سے جھانک رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ تھی ہی اس قدر شفاف کہ وہ سب بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ماہی سے کچھ بات کرنی ہے سیگم۔ اپنے سامنے عبران کو کھڑے دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کے دو ٹوک لہجے میں کی گئی بات پر وہ سر ہلا کر خاموشی سے اندر بڑھ گیا۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر ماہی کے دل کی حالت سوا تھی۔ سوائی تھی۔ دھڑکنوں میں تلاطم بھرپا تھا۔ کیسی ہو؟ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی، کپکپاہٹ روکنے کے لیے مٹھیاں بھینج رکھی تھیں۔ تمہیں ٹھیک ہی رہنا ہے ماہی، میں نے تمہیں کبھی بھی انایا سے کم نہیں سمجھا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی مجھے براق سے کم نہیں سمجھو گی۔ سنجیدگی سے بولتا ماہی کا دل 1000 ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ جی، جو ہو گیا میں سب بھول جانا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بھول جائیں گے، بڑے ضبط سے بولی تھی۔ اس کا لہجہ مضبوط مگر کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ عبران نرمی سے مسکرا دیا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ اس کے سر کو نرمی سے تھپتھپاتا مسکرا کر کہتا پورچ کی طرف بڑھ گیا، اور پیچھے اس کی پشت دیکھتے ماہی کے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر اتر آئے تھے۔ یہ اتنے غور سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ وہ فون پر الینا کو میسج کر رہا تھا، لیکن جواب نہ ملنے پر اسے کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آتی اہل کی آواز پر چونک کر مڑا، جہاں سامنے سے وہ مشکوک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایویں ہی سیل چیک کر رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سیدھا کیوں نہیں کہتا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہی؟ وہ مذاقہ خیز انداز میں بولتا سامنے سے آتے سیگم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولتے وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنسے۔ وہ دانت پیس کر سیل جیب میں رکھتا سرعت سے ان کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی ہوشیار تھے، مڑ کر تیزی سے بھاگے۔ سیگم تو باہر لان کی طرف بھاگ گیا، پر آہل اندر لاؤنج کی طرف مڑا۔ باہر آتی عنایا سے بری طرح ٹکراتا اسے ساتھ لیتے زمین بوس ہو گیا، جبکہ ابراق ان دونوں کو یوں زمین پر پڑے دیکھ کر مسکراہٹ دباتا فرار ہو گیا۔ وہ مدہوش سا اس کے چہرے کے نقوش میں کھویا ہوا تھا۔ ہلکی سرخی لیے اس کا چہرہ آج اتنے دنوں بعد اس کے سامنے تھا، اور وہ ارد گرد سے بے نیاز دیکھے جا رہا تھا، اور عنایا اس اقتدار پر حیران و پریشان تھی۔ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبراتی ارد گرد دیکھنے لگی، کہیں کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا۔ گرنے سے جو درد اسے محسوس ہوا تھا، وہ بھی 2.5 من وزن سمیت وہ اس پر گرا تھا، اور ٹھہری نازک سی لڑکی کہاں سے برداشت کرتی۔ لب بھینچ کر ہلکا سا کسمسائی تو اہل بھی ہوش کی دنیا میں آتا سرعت اٹھ کھڑا ہوا، اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، پر وہ نظر انداز کرتی خود اٹھنے لگی، مگر اچانک اٹھنے پر اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، وہ آگے بڑھ کر اسے تھام گیا، جبکہ وہ اس کے مضبوط حصار میں ساکت ہو گئی۔ اہل کی بے باک نظریں خود پر اس کے سرخ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی سرخی، حیا اور پلکوں کا اٹھنا گرنا بڑا دل فریب منظر تھا۔ نظروں کی بے باکی سے گھبرا کر وہ جلدی سے پیچھے ہوئی، لیکن مقابل شاید اس کے لیے رضامند نہیں تھا۔ ہراس ہو کر اسے دیکھا، جو لبوں پر ہلکی مسکان سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی آ جائے گا، پلیز چھوڑ دیں، التجائیہ لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا، آنے دو، کوئی آئے گا تو ہی تو میرا راستہ آسان ہوگا۔ اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھتے وہ شرارت سے بولتا اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا۔ وہ تو اس کی بات سن کر ہی زرد پڑ گئی۔ بے بسی سے اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جبکہ وہ اسے روتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ سرخ لباس میں سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے جو گرنے سے ڈھلک گیا تھا، روتے ہوئے وہ خود بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی پیچھے ہٹا، وہ سرعت سے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے ارادے سمجھتا اہل اس کی کلائی تھام گیا۔ وہ دہل کر رکی۔ رو کیوں رہی ہو؟
اس کا رخ موڑتے نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو پونچھے اور سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں جذبات کی آنچ محسوس کرتے عنایا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں شاید پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں انا، یوں رو کر مجھے تکلیف مت دیا کرو۔ اسے چپ دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جسے محسوس کرتے عنایا نے سرد سے اپنے آنسو صاف کرنا چاہے، مگر اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر اس کے گالوں پر جھکا، دونوں گالوں پر اپنا نرم پرحدت لمس چھوڑا۔ اس کے دہکتے لمس کو محسوس کر کے وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ پیچھے ہٹتے بغور اسے دیکھا جو سرعام اس کی بے باکی پر مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ اسے یوں مجسمہ بنا دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا کر آنکھ دبا گیا، جس پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی وہاں سے بھاگی، مگر جاتے جاتے دھیمی آواز میں گھرائی، بہت برے ہو تم۔ اس کے چڑھنے پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس کے اوجھل ہوتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے مڑا ہی تھا کہ سامنے براق اور سیغم کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ایسا کیا کر دیا تو نے کمینے کہ وہ تجھے برا کہہ کر بھاگ گئی ہے؟ آنکھیں سکیڑ کر براق معنی خیزی سے بولا تھا کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتا سیغم قہقہ لگا کر ہنسا۔ ان دونوں کمینوں کی ہنسی نے اس کا پارا ہائی کیا۔ دیکھ آہل، شرافت سے بتا دے کیا کیا ہے تو نے، ورنہ یہ نہ ہو ہم بھی جان کو تیرے کرتوتوں سے آگاہ کر دیں کہ تو بچی کو ہراس کر رہا تھا۔ چبا چبا کر بولتا آہل کا پارا آسمان پر پہنچا گیا۔ اس کی کمینگی نے اسے جلتے توے پر بٹھا دیا تھا، ساری خوش اخلاقی کا بیڑا غرق کر دیا تھا کمینوں نے، منحوس کہیں کے۔ اچھا، یہ سارے اچھے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ نہیں کیا میں نے، گرا دیا تھا اس کمینے کی وجہ سے، تو وہ چوٹ کی وجہ سے مجھے برا کہہ رہی تھی۔ اب بس اور کوئی بکواس کی تو تم دونوں کے یہ منحوس چکٹے پھوڑ دوں گا۔ یہ چکٹے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ خون کے گھونٹ پیتا کرا کر بولا۔ اس کی وضاحت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے معنی خیزی سے ہنسنے لگے۔ ان دونوں کی بے غیرتی پر وہ ضبط کھو کر سرعت سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاؤنج میں آئے تو براق کا گال اور سیغم کا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ سب نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ آہل کو خونخوار نظروں سے دیکھتے گر گئے تھے، کہہ کر جان چھڑا گئے۔ مزے سے انگور کھاتے آہل نے انہیں چڑھانے کے لیے دل جلاتی ہنسی ہنستے آنکھ ونک کی، جس پر دونوں نے اسے کچا چبا جانے والی خواہش کو بڑی مشکل سے دباتے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سخت پریشان سی کھڑکی میں کھڑی تھی جہاں اس کی گاڑی نکل کر گئی تھی۔ وہ اسے ان سب کے بیچ چھوڑ گیا تھا جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہوتی رونے لگی۔ وہ وہیں دیوار سے کمر لگا کر بیٹھتی روتی چلی گئی۔ کیا اس کی قسمت میں ساری عمر تنہائیاں لکھی گئی تھیں؟ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی جب بابر صاحب نے کمرے میں قدم رکھا۔ کیا ہوا روحا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اپنے حصار میں لیے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ اب وہ انہیں کیا وجہ بتائے کہ وہ کیوں رو رہی تھی؟ وہ نہ جانے کیوں آج کل اتنی حساس ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی تم؟ نرمی سے اس کا گال صاف کرتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب انہیں کیا بتائے کہ عبران کے چھوڑ جانے پر رو رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس امی کی یاد آ رہی تھی۔ شرمندگی سے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کی بات نے بابر صاحب کو ساکت کر دیا۔ دل میں کہیں دور ویرانے میں محبت کی چنگاری بھڑکی تھی جس نے ان کے پورے وجود کو دہکا دیا تھا۔ اس کی یاد نے انہیں پل میں بے چین کیا۔ وہ بھلا کب اسے بھلا پائے تھے؟ اول روز سے وہ ان کے دل کے تخت پر راج کرتی تھی۔ اچھا چلو، باپ کو بھی اپنی یاد آ گئی، بیوی محبوبہ بیوی ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اس کے لیے دعا کیا کرو روح، اور میرے لیے بھی۔ وہ بھاری ہوتی آواز سے بمشکل بول پائے۔ لہجے میں ان کی اذیت کا راز تھا۔ جھک کر اس کا ماتھا چوما اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن لب انکاری تھے۔ وہ لڑکھڑا کر چلتے باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ ان کے لہجے اور آنکھوں میں اذیت محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ لمحہ لمحہ دور ہوتی پشت کو اس نے بھرائی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ آیا تو اس ارادے سے تھا کہ کام جلدی ختم ہو جائے گا، مگر پھر بھی اسے 4 بج گئے۔ اب واپسی کے سفر میں اسے 3 گھنٹے لگ جانے تھے، تب تک رات ہو جانی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، رات جلدی گہری ہو جاتی تھی۔ سوچا رات فارم ہاؤس پر رک جائے، لیکن ذہن کے پردوں پر روحا کا ہراساں چہرہ ابھرا جس پر وہ اپنے خیال کی نفی کرتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ لب بھینچ کر گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ 2.5 گھنٹوں کا سفر اس نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ گاڑی جب شاہ حویلی میں آ کر رکی تب رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پورے راستے اس نے سگریٹ کا آدھا پیکٹ خالی کر دیا تھا۔ شال وہ گاڑی میں ہی اتار چکا تھا۔ کف کونیوں تک فولڈ تھے اور پونی میں باندھے بال ماتھے اور گال پر بکھرے تھے۔
اچھا، اور بی جان کا وہ جانتا تھا کہ وہ نماز پڑھ کر وظائف میں مشغول ہوں گی، اس لیے ان کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا، واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے اندر وحشت کا ایک جہاں آباد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی سوچوں کا محور صرف روحا کی ذات تھی۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے وہ سگریٹ پھونک رہا تھا جب وہ واش روم سے باہر آئی۔ کھٹکے پر چونکا اور مڑ کر دیکھا۔ اس کے ہلکے پیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں دیکھ کر عمران کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ روحا اسے یوں کمرے میں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بھلا کب آیا اور اسے پتہ تک نہ چلا۔ اپنے حلیے پر شرمندہ ہوتی صورت سے بیڈ پر پڑے دوپٹے کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ وہ دھیمی چال چلتا عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ براؤن سوٹ میں وہ بازوؤں کے کف موڑے عام سے حلیے میں بالوں کو بونی میں قید کیے ہوئے تھا، مگر کچھ لٹیں اس کے گالوں پر جھول کر اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ خفیف سا پیچھے ہوئی کہ عمران کا مضبوط بازو اس کی کمر میں حائل ہوتا رکاوٹ پیدا کر گیا۔ اس نے کھینچ کر اسے پاس کرتے تمام فاصلے مٹا دیے، جس سے روحا کی جان لبوں پر آ گئی۔ ہراساں ہو کر اس کی طرف دیکھا جو سرخ خمار آلود نظروں سے اس کا ایک ایک نقش ازبر کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اس قدر تپش اور لچک تھی جس سے روحا کا چہرہ تپ کر انگارہ ہو گیا۔ یہ دل کو چھوتا منظر عمران نے پرشوق نظروں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ لرزتے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی پھیری اور اس کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی مچل کر دور ہونا چاہتی تھی، مگر پشت پر بندھے بازو کی وجہ سے ناکام رہی۔ وہ خاموش مگر پرحدت نظروں سے اسے ہلکان ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سا جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ اسے یوں تڑپتے دیکھ اندر لگی آگ میں کمی آنے لگی۔ تمہیں میری سانسوں کی ضرورت ہے روح؟ بغور اس کے لبوں کو دیکھتے وہ بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس کے پرشدت لمس سے اس کی دھڑکن پل میں ساکت ہوئی۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت اور جنون کی آگ تھی جس نے اسے جھلسا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ لرزتی اس کے کندھوں پر گریفت سخت کر گئی۔ کافی دیر جب وہ پیچھے نہ ہٹا تو وہ اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر عمران کے اندر نہ جانے ایسی کون سی آگ تھی جو بجھ کر نہ دے رہی تھی۔ اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش اسے اور جنونی بنا رہی تھی۔ وہ نڈھال ہوتی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ پیچھے ہنستے بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جو سانس لینے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے سرخ بھیگے ہونٹوں کو دیکھتے اس کے لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ لبوں سے پھسلتی نگاہ اس کی شہرگ پر موجود دل پر گئی جس نے اول روز سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ عجیب احساس سے مغلوب ہوتے اس نے جھک کر اس کی گردن پر اپنا پرحدت لمس چھوڑا۔ اپنی گردن پر اس کے دہکتے لب محسوس کرتے صحیح معنوں میں اس کا دل بند ہوا تھا۔ وہ اتنا بے باک نہیں تھا جتنی بے باکی کا مظاہرہ وہ کر رہا تھا۔ دفتن وہ اپنی کمر پر اس کی کمزور ہوتی گرفت کو محسوس کرتے وہ اپنی پوری جان سے اس کا حصار توڑ کر واش روم میں بھاگی اور عمران جو مدہوش سا اس کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا اس کے دھکا دینے پر سرعت سے ہوش میں آیا۔ خاموش مگر سرد نظروں سے اسے بھاگتے اور واش روم میں بند ہوتے دیکھا۔ آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پاتے وہ مڑ کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ آج 2 دن بعد کالج آئی تھی، ورنہ ڈر سے تو وہ گھر میں ہی بند تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں اس قدر جنون اور وحشت ہوتی تھی جس سے وہ خائف ہو جاتی۔ کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج وہ جی کڑا کر کے کالج تو آ گئی، مگر دل کہیں نہ کہیں خوف زدہ تھا، اور وہ خوف سچ ثابت ہوا۔ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ آج تو صبا بھی نہیں آئی تھی۔ پورا بدن پل میں لرزا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ سفید کلف لگے سوٹ میں وہ آنکھوں پر شیڈز لگائے سیٹ پر بیٹھا کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ سفید رنگ، ہلکی بیرڈ اور گھنی مونچھوں میں وہ اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے عام نہیں لگتا تھا، مگر وہ در حقیقت میں کیا تھا یہ تو علینا ہی جانتی تھی۔ اب بھی اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی، مگر وہ گاڑی عین اس کے سامنے آ کر روک گیا۔ وہ دہل کر رکی، گاڑی سے نکل کر عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ ساکت سی اسے خود پر سایہ بنتے دیکھتی رہ گئی۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا اینا، اس لیے شرافت اسی میں ہے کہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر میں نے بٹھایا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کو نظر انداز کیے وہ بھاری گمبھیر آواز میں 2 ٹوک بولا۔ تمہید کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ اس کے لہجے میں اس قدر وحشت اور تحکم تھا جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ وہ تڑپ کر انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ارادے کو سمجھتے براق نے سرعت سے اس کی کلائی تھام لی۔ اسے یوں زبردستی کرتے دیکھ علینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا، کھینچ کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی کر نہ پائی۔
شور مچا دیتی، اتنی بھی کیا کہ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی جو لب بین سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے وہ چیخ پڑی اور سرعت سے اس پر جھپٹی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بہت طاقتور ہو، وحشی انسان؟ وہ خوف غصے سے پاگل ہوتی گھررائی اور ساتھ اپنے لمبے ناخنوں کا استعمال کر کے اس کے کندھوں کو بھی نوچ لیا۔ درد کی شدت سے لب بھینچ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جو غصے کی شدت سے دہک رہا تھا۔ شیڈز کے پیچھے چھپی آنکھوں میں اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر تبسم اترا جس سے وہ انجان ہی رہی۔ یہ سب کرنے کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا ہے اینا ڈارلنگ، اور آگے تمہاری من منائی سے کیا حالات پیش آ سکتے ہیں اس سب کو ٹریلر ہی سمجھ لو اس کا۔ وہ گردن موڑ کر سامنے دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتی الینا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ لہجے کی معنی خیزی اور لفظوں کی لپک نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خوف زدہ ہوئی، کار کے دروازے سے جا لگی، اس کا چہرہ دیکھا جو بے تاثر تھا، نظریں پھیر کر راستہ دیکھا جو انجان تھا، ایک اجنبی کے ساتھ وہ اجنبی راستوں پر تھی۔ وہاں سب نے اسے اس کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا ہوگا، بھلا کیا عزت رہ گئی تھی؟ وہ تو اس سب سے بے نیاز تھا، لیکن اس کے لیے یہ سب بے حد اہم تھا۔ کتنی ہی زہریلی سوچیں اس کے ذہن میں ابھریں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی دبی آواز میں رونے لگی۔ اس کی سسکیوں اور رونے سے وہ انجان نہیں تھا۔ وہ رو کر اس کے دل پر کیا ستم ڈھا رہی تھی، اس سے وہ انجان تھی۔ اس کی اذیت اور تڑپ محسوس کرتے شدت ضبط سے گردن کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ دانت پر دانت جما کر خود کو کمپوز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کافی دیر بعد گاڑی سمندر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ جھٹکے سے رکنے پر اس نے ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھا اور خود کو سمندر کنارے دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ ڈوبا تھا۔ سرعت سے مڑ کر براق کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آنکھوں میں خمار آلود سرخی موجود تھی، لیکن شیڈز ہونے کی وجہ سے چھپی رہی۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ مجھے گھر جانا ہے، پلیز جانے دو۔ اچھا جی، سمندر میں تمہیں دھکا دے کے بھاگ جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ غصے سے بولتے آخر میں بے بسی کے مارے اس کی آواز بھرا گئی۔ اس کی بات کو اگنور کرتے براق نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے اتر گیا۔ گھوم کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ میں نہیں اتروں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سمجھے تم نہیں، آپ۔ شاباش، اترو گاڑی سے۔ وہاں موجود ویرانی کو دیکھتے اس نے تڑک کر انکار کیا ہی تھا کہ اس کے ٹوکنے پر ساکت ہو گئی۔ لب بھینچ کر اس کا ریلیکس انداز دیکھا۔ اترو اینا، ورنہ میں نے اتارا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، سو کم آن۔ اسے وہیں ساکت بیٹھے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے دھمکی دی، جس پر وہ بھڑبڑا کر گاڑی سے اتری۔ مبادا وہ گود میں نہ اٹھا لے، اس کمینے کا کیا بھروسہ، مگر قسمت نے یہاں دغا دے دیا۔ وہ پراڈو سے بے دھیانی میں اترتی لڑکھڑا کر گر جاتی کہ پاس کھڑے براق نے سرعت سے اسے تھام لیا۔ تھامنا کیا تھا، اس نے تو سیدھا باہوں میں بھر لیا تھا۔ سگریٹ اور کلون کی ملی جلی مہک نے مل کے اس کے حواسوں پر حملہ کیا۔ وہ اس کے دہکتے لمس پر وہ سن رہ گئی تھی۔ اس کے حصار میں کیا کچھ نہ تھا، جنون، تڑپ اور جذبات کی گرمی۔ وہ ساکت کھڑی اس کے سینے میں ابھرتی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا اور وقت تو براق کے لیے بھی رک گیا تھا۔ اسے لگا اس کی باہوں میں کوئی وجود نہیں، کوئی مہکتا پھول تھا۔ مہا دھکے پر وہ لڑکھڑا کر ہلکا سا پیچھے ہوا۔ آنکھیں کھول کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو ضبط کی انتہا کو چھوتا آگ کی مانند دھمک رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میری ذات کا تماشا بنا رہے ہو؟ مجھے میری ہی نظروں سے مت گراؤ، پلیز۔ وہ ضبط کھو کر ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اس کے گستاخ لہجے کے برعکس اس کے الفاظ میں چھپی نفرت نے براق کا پارا ہائی کیا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بیچ کر گلاسز اتارتے وہ جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے یوں اپنی طرف آتے دیکھ وہ خوف سے لرزتی گاڑی سے جا لگی۔ پیچھے موجود کار کو پا کر اس نے ہراساں ہوتے اس کی غصے سے تیش لال ہوتی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جنون کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ میں تماشا بنا رہا ہوں؟ بولو، جواب دو۔ مجھے تماشا بنانا ہوتا اینا تو آج تم یوں نظریں اٹھا کر مجھ سے بات نہ کر رہی ہوتی۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے، ایک شریف ہے تو اس لیے وہ اسے اس طرح لے کے آیا ہے۔ ویسے اس کا بھی یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اسے کندھوں سے جگڑتے وہ حلق کے بل گرایا۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی، کندھوں کی گرفت جان نکال رہی تھی۔
اسے یوں روتے دیکھ وہ مزید غصے سے بھڑکا، اس کی تھوڑی جکڑتے چہرے کو بلند کیا۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ انسان کو وہی بولنا چاہیے جس کا وہ خمیازہ بھگت سکے، اور نظروں سے گرانے کی بھی خوب کہی تم نے، جبکہ میں تو تمہیں یہاں بسانا چاہتا ہوں، ہے نا؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس کے آنسوؤں پر وہ نرم پڑتا محبت سے بولا۔ اس کے لہجے میں جذبوں کی دھیمی آنچ تھی جسے محسوس کرتی الینا نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ ان میں سلگتے جذبات گواہ تھے اس کی بے انتہا محبت کے۔ اس کے لہجے کی سچائی الینا کی زبان تالو سے چپکا گئی۔ لیکن نہیں، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے لڑکوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ دفتن دماغ میں ابھرتی سوچ پر وہ لب بھینچ کر اس کے ہاتھوں کو کندھوں سے ہٹانے لگی، مگر گرفت مضبوط تھی، فرار ناممکن تھی۔ وہ سلگتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں واضح لکھا تھا کہ اس کی گرفت سے آزادی اس کے لیے ناممکن تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے حصار سے نہیں نکل سکتی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دو، ہمارا میل ممکن نہیں ہے۔ تم نہیں، آپ۔ ایک تو یہ اسے آپ کہی جا رہا ہے، آپ کہو، وہ بیچاری اسی سے بھی کنفیوز ہوئی ہوگی۔ اس کے لیے انجان تو تم ہی کہے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی کہ اچانک وہ سرد لہجے میں ٹوکتا اس کی روشن پیشانی پر جھکا، اور وہ اچانک اسے اپنے ماتھے پر جھکتے دیکھ کر پیچھے ہٹی، پر پیچھے موجود کار نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بے بسی سے آنکھیں موند لیں، وہ نرمی سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ لمس میں موجود اس کے جذبات کی آنچ، مان اور عقیدت نے الینا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی، اور براق وہ تو اسے چھو کر ہی ساکت تھا کہ آج سے پہلے اس کا دل اس تیزی سے نہیں دھڑکا تھا کہ لگے وہ اچھل کر اس کے حلق میں آ جائے گا۔ اس کے دہکتے لمس سے اسے اپنی پیشانی جلتی محسوس ہوئی۔ اس کے ایک دم پیچھے ہٹنے پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مضطرب لگ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے اپنی دھڑکنیں سنبھالتے وہ محسوس ہی نہیں کر پائی۔ بیٹھو گاڑی میں، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ سنجیدگی سے اسے دیکھے بنا وہ اس کے لیے دروازہ کھول گیا۔ گھوم کر گاڑی میں بیٹھتے اس نے کار اس کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ میں بہت جلد تمہارے حقوق اپنے نام کروانے آؤں گا، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو ڈیئر، اور جتنا جلدی کرو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ مجھے تو تم روکنے سے رہی۔ وہ سامنے دیکھتا اٹل اور مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ ساکت سی اس کی وارننگ سنتے تیزی سے دروازہ کھول کر اپنی گلی میں بھاگی، اور براق اس کی جلدی پر قہقہ لگاتا اس کی پشت دیکھنے لگا، تب تک جب تک وہ غائب نہ ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس نے سر جھٹکتے گاڑی فلیٹ کی طرف موڑی۔ کل ان تینوں نے واپس جانا تھا۔ وہ یہاں ابران کے ولیمے کی شاپنگ کرنے پرسوں آئے تھے۔ الینا کی یاد آئی تو اس سے ملنے چلا آیا، اور ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ابران کی گئی بے باکی نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس کے لمس میں کیا کچھ نہیں تھا، جنون اور شدت اس کے ننھے دل کو سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی تو وہ تاب نہ لاتے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو کمرہ خالی تھا اور اسٹڈی روم کی لائٹ روشن تھی۔ وہ موقع غنیمت جان کر سرعت سے کمبل میں گھس گئی۔ دھڑکتے دل سے وہ ابران کو سوچے جا رہی تھی جس کی پل بھر کی قربت نے اس کے حواس جھنجھوڑ دیے تھے۔ اس کی اس مختصر سی قربت نے اس کا یہ حال کیا تھا تو خود کو مکمل اس کا ہوتے سوچنا اس کی پیشانی عرق آلود کر گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا کراچی جانے کا سن کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ اسے بتا کر کیوں نہیں گیا؟ وہ تب سے بے چین تھی۔ اس کے آنے کا بھی تو اسے پتہ نہ تھا۔ اب بھی کھڑکی میں کھڑی اس کی سوچوں کے تمام دھاگے اس سے مل رہے تھے۔ پرسوں ان کا ولیمہ تھا اور وہ غائب تھا۔ تمنائی اور کسی پر مسلط کیے جانے کے احساس تلے اس کی سیاہ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اس پر مسلط کی گئی تھی۔ اسے تو کوئی بھی مل جانی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت عروج پر ہے، کیونکہ اس کی قسمت کا ستارہ ابران کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ وہ بھلا لاوارث کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ پرسوں اسے رات کو کال آئی تھی کہ فورن ڈیلر آئے ہیں اور وہ ارجنٹ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہاں آئے۔ تبھی صبح وہ بنا کسی کو بتائے کراچی کے لیے نکلا تھا۔ صرف بی جان اس بات سے واقف تھیں کیونکہ وہ ان سے مل کر آیا تھا۔ 1000 دفعہ خود کو کوس چکا تھا، کیا ضرورت تھی اسے ڈرانے کی؟ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کی سرخ پنکھڑیوں نے اسے بے چین کر رکھا تھا، اور پرسوں انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار ہوا تھا۔ سوتے ہوئے اس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ دراز بال تکیے پر بکھرے تھے اور سیاہ آنکھوں پر سیاہ فگن پلکیں، گلابی لب آپس میں پیوست۔ آہستگی سے جھک کر اس کی سفید بے داغ پیشانی چومی، آخری دہکتی نظر پر اس پر ڈالی جو اس کے سلگتے لمس پر کسمسا کر کروٹ بدل گئی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرا کر باہر نکل گیا جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے سیدھا کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ نور بیگم گھر سے باہر تھیں۔ کمرے میں آتے ہی آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے زندگی میں
خود کو کبھی اتنا بے بس نہیں پایا تھا جتنا آج محسوس کیا تھا۔ اس کی بے باک جسارت اور اس کی معنی خیز باتیں اس کا دل دہلا رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں سرِ عام اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی لے جائے گا۔ اگر وہ یہ سب کر سکتا تھا تو اس کا اس کے گھر آنا کون سا مشکل تھا۔ وہ تو کبھی بھی اس کے گھر آ سکتا تھا۔ نور بیگم کو وہ کیا جواب دیتی کہ وہ کون تھا؟ انہوں نے بہت بھروسے سے کالج بھیجا تھا تو وہ کیا ان کا بھروسہ توڑ دیتی؟ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ اسے کچھ کرنا ہوگا، اس وڈیرے سے پیچھا چھڑانا ہوگا، مگر کیسے؟ وہ یہی سوچتی کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ ہڑبڑا کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نور بیگم کھڑی تھیں۔ کیا بات ہے علینا، تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے اور آنکھیں اتنی لال؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ پریشان ہوئیں، اس کا ماتھا چیک کرنے لگیں کہ کہیں بخار تو نہیں۔ ان کے سوال پر آنسوؤں کا گولا نگلتے وہ ضبط سے مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں امی، بس سر میں درد ہے، آپ اندر آئیں نا۔ وہ ٹالتی ان کا ہاتھ تھام کر اندر لے آئی، انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں آج صوبیہ کے گھر گئی تھی۔ اس نے اپنی جاننے والی کا بتایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ چاہتے تھے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، فیملی اچھی ہے اور چھان بین بھی کی ہے۔ بھائی صاحب نے مجھے ہر طرح سے مناسب لگا یہ رشتہ، اور وہ ابھی نکاح کا کہہ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں۔ کہیں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کی بات نے آسمان علینا کے سر پر گرا دیا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے ان کا خوشی سے دہکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے بازو سے ہلانے پر ہوش میں آئی، سر اس بات میں ہلاتی ان کے سینے میں جھک گئی۔ یہی ایک راستہ تھا براق سے پیچھا چھڑانے کا۔ دل کے شور کو نظر انداز کیے وہ حامی بھر گئی اور نور بیگم اس کی رضامندی پر نہال ہوتی اس کا سر چوم گئیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ابھی بابر صاحب اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ عبران کی غیر موجودگی میں اس کے پاس بابر صاحب اور عنایہ کے علاوہ سیف و ندید آئے تھے۔ وہ سب اس سے کافی پیار سے ملے تھے اور وہ تینوں شیطان تو آفت کی پرکالا تھے۔ مجال ہے جو لگا ہو کہ اس سے پہلی بار ملے ہیں۔ عائشہ بیگم شادی کی تیاریوں میں گھن چکر بنی ہوئی تھیں، کیونکہ عالیہ بیگم بیمار تھیں۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ ان کے پاس جائے، مگر ہمت جواب دے جاتی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر لیٹنے کا سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی اجازت سے نوری بڑے سے تھال میں اس کی شادی کا جوڑا اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس طرح کے کئی تھال دوسری ملازماؤں کے ہاتھ میں تھے۔ ان سب کے پیچھے بی جان اور عائشہ بیگم بھی تھیں۔ وہ سرعت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ السلام علیکم بی جان، مدھم آواز میں ہچکچا کر سلام کیا۔ جس پر انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اس وقت نیلے رنگ کے گرم سوٹ میں بالوں کا جوڑا بنائے کھڑی تھی۔ وہ کہیں سے بھی نوبیاہتا دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے حلیے کو نظر انداز کرتے ہوئے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور نوری کی طرف متوجہ ہوئی، جو سب تھالوں سے کپڑے ہٹا رہی تھی۔ سب سے پہلے جس تھال سے کپڑا ہٹا وہ اس کے ولیمے کا جوڑا تھا، سفید رنگ کا بے حد خوبصورت برائڈل ڈریس، جس پر بنے کام کو دیکھ کر آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ اس قدر پیارا تھا کہ روحا کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کے ساتھ ہیرے کے زیورات تھے جو اپنی قیمت خود بتا رہے تھے۔ ان کی چمک دور سے آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ سب اتنا خوبصورت تھا کہ روحا سن سی سب دیکھ رہی تھی اور باقی سب حیران تھے۔ شادی کا جوڑا وہ بھی سفید رنگ میں، اور اصل بات سے تو صرف بی جان واقف تھیں کہ یہ کس کی پسند پر آیا تھا، اور وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ ان کا جگر گوشہ عبران تھا اور اس کی خوشی میں وہ کیوں نہ راضی ہوتیں۔ یہ سب تمہارا ہے روحا، شام کو پارلر والی آ جائے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو۔ بی جان متناعت سے گویا ہوئیں، اور وہ جو ساکت تھیں ان کی آواز پر ہوش میں آتی سر نفی میں ہلا گئیں۔ ان کے جاتے ہی عائشہ بیگم آگے بڑھیں اور اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دیتی باہر نکل گئیں۔ پیچھے ان کی پشت دیکھتے روحا کی آنکھیں نمی گھسیٹ لائی تھیں۔ وہ تھکن زدہ سی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ وہ 5 بجے حویلی پہنچا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں تیاریاں عروج پر تھیں۔ یہ اس کے بھیجے گئے ایونٹ آرگنائزر تھے جن کی محنت حویلی کے در و دیوار سے جھلک رہی تھی۔ سب اس قدر شاندار تھا کہ حد نہیں، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر حویلی کے لاڈلے سپوت اور بی جان کے جگر گوشے سردار عبران شاہ کی شادی تھی، جس کا پورے گاؤں کو شدت سے انتظار تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا ستارے زمین پر اتر آئے تھے۔ وہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھی زیورات سے الجھی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم بی جان، وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز پر نوری اور بی جان بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں جمی برف سی جمی تھی، جہاں ہر سو وحشت، اذیت اور جنون کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، تو شاہ دیر کر دی تم نے، وہ پیار سے بولیں۔ انہیں جب بھی اس پر شدت سے پیار آتا تو وہ اسی طرح اسے شاہ کہہ کر بلاتی تھیں۔ وہ دھیرے سے چلتا ان کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔
کام تھا بی جان، آپ سنائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مدھم لہجے میں ان کی طبیعت کا پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور کافی خوش نصیب ہوں کہ اللہ سائی نے مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ آج میرے اورنگزیب کا لاڈلا بیٹا دلہا بنے گا۔ آگے جھک کر اس کی پیشانی چومتے محبت سے بولی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ نرمی سے موضوع بدل گئیں۔ ان کی بات سن کر اس نے سرعت سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جھک کر ان کی پیشانی چومتے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی پشت دیکھتے وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ کمرے میں آیا تو پارلر والیوں کو بیٹھا پایا۔ ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتے انہیں باہر جانے کا اشارہ کر کے الماری سے اپنا ٹاول نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈریس چینج کر کے باہر نکلی تھی کہ کمرہ خالی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سب کہاں گئیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلنے پر سرعت سے پیچھے مڑی۔ سامنے ہی وہ سیاہ ٹراؤزر میں تولیہ کندھے پر لٹکائے اس کے شعاعیں بکھیرتے سراپے کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اپنے منتخب کردہ لباس میں وہ اس قدر خوبصورت لگے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ ایسا لگتا تھا کہ اس کے لیے ہی بنا تھا۔ بنا دوپٹے کے اپنے ہوش ربا سراپے میں وہ عبران کو بہکانے پر تلی تھی اور وہ تو بن پیے بہک رہا تھا۔ آنکھیں اچانک دہکنے لگی تھیں۔ اپنے جذبات کسی پر نہ اشکار کرنے والا وہ اس کے سامنے ان پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتے روحا اپنے دل کو رکتا محسوس کر رہی تھی۔ قدم قدم چلتے وہ عین اس کے سامنے آ رکا جو سفید برائڈل ڈریس میں اس کے دل کی دنیا تہبالہ کر رہی تھی۔ کمر پر بکھرے سیاہ بال رات کی سیاہی کو مات دے رہے تھے۔ اسے دیکھتے عبران کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ سرخ لبوں نے اس کے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے۔ لبوں کی حرکت کپکپاہٹ جان لیوا تھی۔ بے خود ہوتے آگے بڑھ کر وہ اسے کمر سے تھامتے اس پر جھکتا اسے ساکت کر گیا۔ اس کے دہکتے لمس نے روحا کی جان نکال دی تھی۔ اس کے لمس میں اتنا استحقاق تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک لرزتی اسے کندھوں سے تھام گئی، لیکن اس کے برہنہ بھیگے کندھے اس کے نقوش میں حیا کی لالی بھر گئے۔ اس کے لمس میں نرمی، چاہت اور جنون کی ایک داستان رقم تھی۔ وقت تھم گیا تھا۔ روحا اپنے بالوں میں چلتی اس کی مضبوط انگلیوں کے لمس پر ساکت سی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کے نرم لبوں کا لمس عبران کو کسی اور ہی جہاں میں پہنچا رہا تھا اور خود کو جذبات کے سپرد کر بھی دیتا اگر دروازے پر دستک نہ ہوتی۔ ہوش میں آتے اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کے سرخ ہوائیاں اڑاتا چہرہ اس کے جذبات کو مزید بھڑکا رہا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اس نے پرحدت سرگوشی کی۔ وہ اس کے لمس پر پور پور لرز رہی تھی کہ اس کی بھاری آواز میں کی گئی سرگوشی پر آنکھیں اور سختی سے میچ گئی۔ اس کے کبوتر کی طرح آنکھیں موند لینے پر اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ دانتوں تلے لب دبائے اس کے بھیگے سرخ لبوں پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا۔ روحا بوکھلا کر آنکھیں وا کر گئی، جو سیدھا خود پر جھکے عبران کی بھوری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ سیاہ آنکھوں میں درد کا ایک جہاں آباد تھا۔ کئی طوفان چھپے تھے ان بھوری آنکھوں میں جن کی شدت نے اس کی آنکھوں کو ایک سرخی بخشی تھی۔ میں نے آج تک خود کو اتنا بے بس نہیں پایا، مگر اب یہ بے بسی بھی لطف دیتی ہے۔ مدھم آواز میں اس کی گردن پر موجود سیاہ تل کو چھوتے وہ عجیب سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا لہجہ بے تعصب تھا، آنکھیں بے جان تھیں، جس سے روحا اندازہ نہیں لگا پائی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک پہیلی سے کم نہیں تھا۔ اس کی انگلیوں کا مضبوط لمس روحا کی سانسوں میں ہلچل مچا رہا تھا۔ دوبارہ ہوتی دستک پر کسمسا کر دور ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اسی طرح تھامے کھڑا رہا۔ بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عبران اس کی سوالیہ نظروں میں سنجیدگی سے جھانکتا ہلکے سے اس کی گردن پر جھکا اور اس سیاہ تل کو چھوا جو اس کی نگاہ کو بھٹکا رہا تھا۔ اس کی بے باک جسارت پر سانس روک گئی تھی۔ سانس لو روح۔ اس کے کان میں حدت بھری سرگوشی کی اور کان کی لبوں سے چھوا۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے آہستگی سے اسے خود سے الگ کر کے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ اس کے جنون اور سلگتے شدت بھرے حصار میں گھری ساکت سی اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ بیوٹیشینز کے آنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ عبران اپنا ڈریس لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی مہارت سے اس کے تیکھے نقوش سنوارنے شروع کیے۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد جب انہوں نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تو وہ خود کو بھی پہچان نہ سکی۔ بیسی جواز سیاہ اسموکی میک اپ سے سجی آنکھیں، گلابی گال اور سب سے بڑھ کر لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اپنے لبوں کو دیکھتے روحا سر سے پاؤں تک سرخ پڑ گئی۔ اسے یوں شرماتے دیکھ کر وہ لڑکیاں معنی خیزی سے مسکرا دیں۔ وہ اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھیں۔ بلا شبہ اس کے نصیب میں اللہ نے بے حد خوبصورت چاند لکھا تھا جس نے اس کے آسمان کو روشنی بخشی تھی۔ تیار ہو گئیں بیٹا؟ عنایا کے ہمراہ کمرے میں آتے بولیں۔
ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چومتے تعریف کی۔ ان کی تعریف پر وہ شرماتی سر جھکا گئی۔ اس کی اس ادا پر بیوٹیشین سمیت عائشہ بیگم بھی مسکرا دیں۔ چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اسے تھام کر نرمی سے بولتے وہ باہر کی طرف بڑھیں۔ روحا کو چلنے میں مدد کے لیے عنایا بھی آگے بڑھی۔ وہ جب ان میں آئی تو کتنی نگاہوں نے حسن اس شاہکار کو دیکھا جو سفید ایوننگ گاؤن میں کتنی نظروں کو ٹھٹکا گئی تھی۔ براق اور راحیل کے ساتھ کھڑے عمران نے ساکن ہو کر اسے دیکھا جو اس کی پسند میں ڈھلی اس کے دل کے ایوانوں کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ براق کے اشارے پر چلتا اس کے سامنے آ رکا۔ بلیک ٹکسیڈو میں، بالوں کو پونی میں باندھے، ہلکی بیئرڈ، وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں پرفیکٹ کپل تھے۔ ان کی جوڑی کو دیکھتے کئی آنکھوں میں حسد تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ وہیں کونے میں کھڑی ماہی کی آنکھیں ضبط سرخ تھیں۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اس کی یہ حالت سیغم سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ دل میں خواہش سی ابھری، کاش ان گرین نم آنکھوں کو لبوں سے چھو لے، مگر افسوس ابھی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ دل محسوس کر اسٹیج کی طرف متوجہ ہوا جہاں وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی کو مات دے رہے تھے۔ پیچھے سے آتے رکھ کر مکہ اس کی کمر میں مارا جو اس کے مکے سے تو کم تھا جو اس کمینے نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ سارا جبڑا ہلا ڈالا تھا۔ پورا دن وہ صبح سے کچھ بھی نہیں کھا سکا۔ اس کے تپتے چہرے کو دیکھتے وہ اٹھا، 32 دانتوں کی مڑ نمائش کر کرتا دیکھا بولا، تو جبکہ کم اس بخت کی دل بے ہودہ ہلاتی بات نے مسکان آہل کا چہرے پر پارا سے ہائی جائے کر کھڑا دیا۔ تھا۔ ضبط کے آہل کا گھونٹ دل پیتے کیا اس ایک اور پر مکہ جی مار جان کر سے اس کے لعنت دانت بھیج کر توڑ دے، براق کے مگر پاس چلا تکلیف کے گیا، خیال سے مگر اپنے سہ پیچھے گیا۔ آتی کیا اس تکلیف ہے تجھے؟ آفت سے وہ کبھی تو انجان نہیں سکون تھا سے بیٹھا کر، کہ وہ دانت کمینہ پیس کر بغیرتی کا گھبرایا۔ ریکارڈ میں توڑ بس رہا یہ تھا، مگر پوچھ رہا ستم تھا تو یہ تھا کہ وہ کہ اسے کچھ بھی نہیں دوربین کہہ لا دوں؟ سکتا تھا۔ گھر میں اس فنکشن سے بھی جاری کلیئر تھا، نظر اس آئے لیے گا۔ اسے بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ براق اسے آتے دیکھ کر ہی معاملہ کہاں سمجھ گیا۔ گئے کہاں گئے؟ مسکراہٹ دبائے آہل کو دیکھ کر وہ سیغم کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے متوجہ ہوتے آنکھ دبا کر سر جھکا کر قہقہ ضبط کیا۔ دیکھ براق، اس کمینے کو تو سمجھا لے کہ سدھر جائے ورنہ ماحول کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ کمبخت کو میں ہی ملتا ہوں، جھنجھلا کر بولا اور دانت کچکچائے گویا دانتوں میں سیغم کی گردن کچل رہا ہو۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ دونوں بلند قہقہ لگاتے اس کا فشار خون بڑھا گئے۔ لب بھینچ کر وہ خون کے گھونٹ پیتے پیر پٹکتا اندر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، مگر اندر لہراتے سرخ آنچل نے اس پر ٹھنڈی پھوہار کا کام کیا تھا۔ لب دانتوں میں دبائے وہ اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا جو کاؤنٹر پر کھڑی شاید چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو این ڈارلنگ؟ پیچھے سے اس پر جھک کر سرگوشی کی اور وہ جو مگن سی ماہی کے لیے چائے بنا رہی تھی بھاری گمبھیر آواز پر بوکھلا کر چلاتی، پر اس سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر ہاتھ جما گیا۔ اس کی حد سے پھیلی آنکھیں اس کے دل کو گدگدا رہی تھیں۔ مدھم سا مسکراتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا لیا اور وہ اس کے چھوڑنے سرد سے مڑی پر پیچھے موجود کاؤنٹر سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ میں کون سا تمہیں کھا جاتا ہوں؟ وہ شرر سے قدرے جھک کر بولتا عنایا کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا، مگر اس کی فضول بات پر غصے سے سرخ ہوتی اسے گھورنے لگی۔ اس کی گھوری پر وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہلکا سا اور جھکا۔ کیا یار، رات کو سوئی نہیں تم جو اب کچن کاؤنٹر پر سونا چاہتی ہو؟ کہو تو بستر لگا دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے ہونے پر وہ کچھ بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا اور جل کر بولا۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنستی اسے ساکت کر گئی۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے۔ ایک مرتبہ نہ تو یہ مناسب وقت ہے اور نہ ہی یہ جگہ اس خوبصورت منظر پر نذرانہ ضرور دیتا، مگر وہ وقت بھی دور نہیں جب یہ ہنسی چھونے کا حق مجھے حاصل ہوگا۔ وہ ٹرانس سے نکلتا اس کے نچلے لب کو چھوتے جذبات کے سلگتے لہجے میں بولا اور کسی کے قدموں کی آہٹ سنتا پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی جسارت اور بے باک باتوں پر کانوں کی لو تک سرخ پڑتی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ سفید غرارے میں جب بی جان اسٹیج پر آئیں تو عمران اور روحا اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عمران کا ہاتھ تھاما اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جسے اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ ان کے بعد عالیہ بیگم بھی ملی، انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ اس باظرف عورت کو دیکھ کر رہ گئی۔ سیاہ حلقوں سے بھری آنکھیں اور ان کی مسکراہٹ جبری تھی۔ انہیں دیکھ کر بے ساختہ اسے اپنی ماں یاد آئی۔ دونوں میں کیا فرق تھا؟ محبت بھی کیا چیز تھی؟ اس نے ان تینوں کو آگ کے دریا میں سفر کروا دیا تھا اور اس کے اثرات آج بھی ان کی زندگی میں رقم تھے جن سے رہائی ناممکن تھی، اور رہائی تو اب اس کے لیے بھی ناممکن تھی۔ محبتوں کو ترسی ہوئی ایک بیمار لڑکی جس کی قسمت میں اللہ نے ہیرا لکھا تھا، مگر کیا وہ اس کے قابل تھی؟ عمران کے روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے احساسِ کمتری کا شکار ہونے لگی۔ بھلا وہ اس کے قابل تھی؟ یہ تو بابر کی وہی بیٹی ہے نا جو طوائف سے تھی۔ وہ لا یعنی سوچوں میں گم تھی۔ بائیں طرف سے ابھرتی آواز نے سور اسرافیل کی طرح اس کے کانوں میں سیسا اندھیلا۔ الفاظ تھے کہ زہر
میں ڈوبے ہوئے تیر جو ٹھک سے روحا کے سینے میں پیوست ہوئے۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ یہ تعارف اس کے لیے دار پر چڑھنے کے مترادف تھا۔ لوگ بولتے وقت کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ سننے والے پر کون سی قیامتیں برپا ہوتی ہیں۔ اس کا دل یہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ عمران کو دیکھا جو سامنے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر اسے خود سے گھن آئی۔ کیا تھی وہ؟ کیچڑ میں لتھڑی ہوئی دل بھر ٹوٹتی قیامت نے اس کا چہرہ پل میں متغیر کیا تھا۔ ایران نے اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہراساں آنکھیں اور زرد رنگت دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کے کپ کپاتے لب اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کے گواہ تھے۔ کیا ہوا؟ ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ مگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کے جواب پر غیر مطمئن ہوتے وہ اسے تھام کر پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا اور ویٹر سے پانی منگوایا جو روحا نے ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ بھوری آنکھوں تفکر کے سائے تھے جبکہ وہ اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو نا اب؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا کسی کے بلانے پر سٹیج سے اتر گیا۔ کیسی ہو؟ سٹیج پر روحا کو پانی پلاتے عمران کی طرف متوجہ تھی کہ عقب سے ابھرتی آواز پر چونک کر مڑی۔ سامنے سیگم کو دیکھتے وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے گویا ہوئی جبکہ اس کی گرے آنکھوں میں تیرتی نمی سیگم کے دل پر قہر ڈھا گئی۔ وہ لب بھینچ کر بمشکل خود پر قابو پاتے ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہوں مگر رہ نہیں پاؤں گا۔ اس کی سرخ ہوتی گرے آنکھوں میں جھانکتے معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بات پر ماہی نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جس سے وہ اندازہ لگا پاتی۔ عمران اور روحا کی کافی اچھی ہے نا جوڑی ماہی؟ وہ سامنے دیکھتے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجے تھے جن سے گھبرا کر وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مگر گرفت مضبوط تھی۔ تم ہر بار فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو اور آگے بڑھو کہ کیا پتہ کوئی شدت سے تمہارا منتظر ہو۔ اس کی گرے آنکھوں میں جھانکتے وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں چاہت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کے جذبوں سے گھبرا کر وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر پیر زمین نے جکڑ لیے تھے۔ چہرہ پل بھر میں زرد ہوا تھا۔ گال پر انگلی پھیری۔ اس کی اس قدر جرأت نے ماہی کو لرزنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے سیگم نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ ڈرنا ممکن ہے ماہی، فرار ہونا ممکن ہے ماہی، اپنی ہر راستے پر تم مجھے کھڑا پاؤ گی۔ اس کے کان میں جھک کر ہولے سے سرگوشی کرتے وہ آگے بڑھ گیا جبکہ ماہی دھندلاتی نظروں سے اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ کیسی ہیں روحا آپی؟ وہ سٹیج پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سیف کی آواز پر چونک گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ کیسے ہو؟ وہ مدھم سا مسکرائی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں اور کافی بدنصیب ہیں جو آپ کو عمران بھائی لے اڑے ورنہ یہ چاند ہمارے پہلو میں بیٹھا ہوتا۔ اس کے سوال کے جواب میں امن اتنی رکت سے بولا کہ وہ حیرت سے گنگ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ امڑتی ہنسی کو روکنے کے لیے وہ لب بھینچ کر انہیں گھورنے لگی مگر انہیں کیا اثر ہونا تھا، مزید ہنسنے لگے جس سے اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، میں تم سے کتنی بڑی ہوں، آپ ہی ہوں تم سب کی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی کہ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے مگر اچانک ہی ان کے بھیانک انداز میں لگائے گئے قہقہے اسے سٹ پٹا کر رکھ گئے۔ ان کی بدمعاشی کو براق کی آمد پر بریک لگی۔ اس نے اشارے سے ویٹر کو کیک لانے کا کہا اور انہیں ایک گھوری سے نوازا جس پر وہ پل میں غائب ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے اس کے لبوں سے ہنسی سمٹ گئی۔ شادی مبارک ہو روحا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے بولتے اس کی آنکھیں نم کر گیا جنہیں چھپانے کے لیے وہ سر جھکا گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا مگر خود پر قابو پاتے اسے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا جسے دیکھتے وہ لب بھینچ کر مڑا اور نیچے اتر گیا۔ تالیوں کے شور میں کیک کاٹا گیا۔ عمران جانا مانا بزنس مین تھا جس کے تجے میں پورے شہر کی کریم اکٹھی ہوئی تھی اور اتنے شور شرابے کو دیکھتے روحا کے اندر سناٹے اترنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے نگاہ سامنے ڈریسنگ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی روحا پر پڑی جو بکھرے بال اور بکھرے حلیے سمیت گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مشغول تھی۔ اس کا ہولے ہولے لرزتا سراپا اس کے کافی دیر رونے کا گواہ تھا۔ عمران نے اسے دیکھ کر دوسری نظر سامنے وال کلاک پر ڈالی جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ کیا ہوا رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا ہی تھا کہ اچانک وہ اس کے سینے میں آ سمائی جس سے وہ پل میں ساکت ہوا اور باقی کے الفاظ اس کے ہونٹوں میں رہ گئے۔ اپنے سینے پر اس کے آنسوؤں کی نمی نے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ سناٹے میں گھرا اس کے لرزتے سراپے کی تڑپ محسوس کر رہا تھا۔ سینے پر نمی کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں پل میں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ بس چپ رو مت، اس کی پشت سے ہلاتے وہ سرد پن سے بولا۔ لہجے کے برعکس الفاظ میں حدت تھی۔ اس کے دہکتے لمس پر وہ مزید بکھرتی اس کے سینے میں تقریباً گھسنا چاہ رہی تھی۔
ادھر دیکھو میری طرف۔ اسے زبردستی کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا اور نگاہ اس کے سرخ چہرے پر دوڑائی۔ اچھا۔ سوجے گلابی لب روتی ہوئی اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ابھرتی مسکان دیکھتے وہ مزید دکھ کا شکار ہوتی ہونٹ مروڑ گئی۔ وہ حیرانگی سے اسے قہقہ لگاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ روحا نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا۔ وہ مسمرائز اس کے سحر میں گم تھی، جو سیاہ ٹیکسیڈو میں بالوں کی پونی جس میں سے کچھ لٹیں اس کے گالوں پر جھول رہی تھیں، سرخ خمار آلود بھوری آنکھیں، انابی لب اور ان پر مچلتی مسکان حقیقت میں اس کا دل روک رہی تھیں، اور وہ اسے سلگتے لمس پر ساکت رہ گئی۔ اس کے اٹھانے پر بے حس و حرکت اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی، واش روم کے دروازے کے سامنے اسے کھڑا کیا اور وارڈروب سے اس کا نائٹ سوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کی اتنی کیئر پر وہ سرخ سی چینج کرنے بڑھ گئی۔ اس کے فریش ہونے تک وہ بھی ڈریسنگ میں اپنے کپڑے چینج کر چکا تھا۔ باہر آیا تو وہ نروس سی کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس کے نزدیک آتے اس کی کلائی تھام کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ سو جاؤ، فضول سوچوں کو سوچ کے رو گی تو دنیا صرف رلائے گی روح، ہمیں خود مضبوط بننا پڑتا ہے، کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، سایہ بھی اندھیرے میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اس لیے حالات کا ہمیں ہمت سے سامنا کرنا پڑے گا، سمجھ گئی نا؟ اوکے تو گائز، اب ہمیں دیں اجازت، ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تو یہ ہماری ایپیسوڈ 7 تھی، اور اب ہم آپ کے ساتھ ایپیسوڈ 8 کے ساتھ ملیں گے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرے ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میری یعنی کہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں بیچ میں، کچھ رائٹر کی ہوتی ہیں، کچھ میری ہوتی ہیں، میں اٹک جاتی ہوں، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اسے ٹھیک سے پڑھ سکوں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ اسے پڑھنا نہیں چاہتے تو اپنے کانوں میں ایئر بلو پوڈس لگا کے یا ہینڈ فری جو بھی ہے آپ کے پاس لگا کے اسے سن بھی سکتے ہیں، اور ساتھ اپنا کوئی دوسرا کام بھی کیری آن رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔